آپ دیکھ رہے ہیں Z7 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کافی عرصے کے بعد سینیٹر طلحہ محمود صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. رات کے میرے خیال میں 2 بجنے والی ہے. سینیٹر صاحب ابھی بھی اپنے آفس میں موجود ہے اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں سر کہ آپ نے ہمیں اتنی مصروف وقت میں سے وقت نکالا ہے. سینیٹر صاحب، میرے خیال میں ابھی الیکشن قریب آ رہے ہیں. 1-2-3 مہینے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا ابھی پتہ نہیں ہے. کیا سچویشن ہے کوہستان سے الیکشن کے حوالے سے؟ لڑ رہا ہے یا نہیں؟ لوگ ابھی بھی اس کشمکش میں ہے کہ سینیٹر صاحب الیکشن لڑ رہا ہے یا نہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا، تو الیکشن کی ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، اور ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دسمبر میں نومبر میں ہوں گے یا فروری میں ہوں گے یا اس سے آگے جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اب یہ معاملات جو ہیں یہ نزدیک آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار بنے گا. جہاں تک تعلق ہے کہ کوہستان کے حوالے سے ہمارا موٹیو کیا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ عرصے دراز سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں صرف اور صرف ایک ہی موٹیو ہے، اور وہ موٹیو یہی ہے کہ کوہستان کے اندر بہتری آئے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی آئے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. ہم پہلے بھی کوشش کر رہے تھے، آگے بھی کوشش کریں گے، اور خواہش ہوگی کہ کوہستان کے جو محرومیاں ہیں بہت زیادہ، میں نہیں کہتا وہ ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن اس میں کمی ہو سکتی ہے اور بہتری آ سکتی ہے. سینیٹر صاحب، 18 سال سے آپ کوہستان کی خدمت کر رہے ہیں. 18 یا 20 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ میرے خیال میں. حالیہ دنوں میں آپ نے دورہ کیا 3 دن کا، اس میں پار ہو گیا، کوئلہ سیٹ اور دوسرے پٹن میں مختلف علاقوں کا آپ نے دورہ کیا، مداخل، اور لوگوں کے ساتھ تعزیتی پروگرام تھا اور مالی تعاون بھی کیا. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سینیٹر صاحب الیکشن کمپین کر رہا ہے. یہ الیکشن کمپین ہے یا آپ ایک عوامی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ تو کافی عرصے سے ہمارے اس طرح چل رہے ہیں، کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسی جو وزٹ ہوا ہے، میرا جو دورہ ہوا ہے، اس سے پہلے والا دورہ بھی اگر آپ لیں گے تو اس میں بھی ہماری بہت سارے لوگوں میں کہیں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارے تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں ذاتی طور پہ کہ ہم یہ ساری چیزیں ہینڈل کر سکیں، لیکن پھر بھی جو ہم اس کے اندر تھوڑا بہت اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے سال سے چل رہا ہے. اب جہاں تک اس دفعہ کا دورہ تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں بہت ساری جو کیجولٹیز ہوئی تھیں وہاں میں نہیں جا سکا تھا. جیسے فار ایگزامپل کلئی پالس میں ایک گاڑی نیچے گری، اسی طرح پارو کے اندر، اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ نقصانات ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے نقصانات ہوئے تھے. تو اس میں وہ لوگ امید رکھتے ہیں کہ میں وہاں پر خود آؤں گا یا میں کسی کو بھیجوں گا. تو اس دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں خود جاؤں اور ان سب سے ملاقات بھی ہو جائے، ان کی دلجوئی بھی ہو جائے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا پروگرام چلتے رہیں گے، اللہ نے چاہا. سینیٹر صاحب، اپر کوہستان میں کافی ایک ہفتے سے سراپا احتجاج ہے، لوگ سڑکوں پر ہے وابڈا کے خلاف. کیا ان کے مطالبات جائز ہے یا یہ ناجائز ہے؟ کہ مطالبات کے حوالے سے دیکھیے، وابڈا جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا کام کر رہا ہے کوہستان میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت وابڈا کا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ یہی ایریا ہے. دیامر بادشاہ ڈیم ہے، پٹن ڈیم ہے، داسو ڈیم ہے، پھر آج کل وہ بٹیرا کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں کہ آج اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو پوری پاکستان کی عوام سراپا احتجاج بنی ہے، بجلی کی وجہ سے بنی ہے، کہ بجلی کے اندر بہت زیادہ مہنگی آ گئی. اور اس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والے پلانٹ ہیں جن کے ذریعے بجلی پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں.
اور یہی بجلی بہت ہی سستی ہائیڈل سے بن سکتی ہے پانی سے. یہی کام جو آج یہ سوچ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یہ تو آج سے 30 سال 40 سال پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں ابھی بھی اگر یہ کسی طریقے سے اس کو کر لیں تو اس کا ریلیف صرف کوہستان کو نہیں ملے گا, اس کا ریلیف پورے پاکستان کو ملے گا. لہذا اگر پاکستان کے سب لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, اور ہمیشہ سے اصول یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے جس چیز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اس علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو کوہستان کے جو لوگ ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کرنا یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہاں سے ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں اور بہت بڑے ریسورسز جنریٹ ہونے کا سیٹ اپ ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ وابڈا کو انتہائی بردباری اور دور رس نتائج کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب ان علاقوں میں جب کوئی بھی ادارہ یا کوئی کمپنی آ کے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ لگاتی, بہت بڑا پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ, تو اس میگا پروجیکٹ لگانے کے حوالے سے ہر کمپنی کے حوالے سے ویلفیئر کے حوالے سے کہ وہاں کے لوگوں کی ایون یہاں تک کہ ان کے بچوں کے لیے اسکولنگ ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہ لوگ اس طرح کی اسکیمیں دیتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور وہ لوگ ان سے جو ہے مطمئن بھی ہوں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کوہستان کے لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہاں پہ بہت سارے مسائل بھی ہیں, لوگ بہت مشکلات سے گزر بھی رہے ہیں, تو وابڈا سوچ رہا ہے کہ مجھے ابھی اس وقت کیا مل رہا ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا, اس کو تو یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا ملے گا, کیونکہ وہ تو ابھی تو انویسٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو اس کو فیسیلیٹیشن دینی ہوگی. اور اس فیسیلیٹیشن دینے کے لیے میری چیئرمین وابڈا سے بات ہوئی تھی. میں نے چیئرمین وابڈا سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ آپ اور ہمارے کوہستان کے بہت سارے جو ہمارے بڑے مشران ہیں یہ سب ایک وفد کی صورت میں آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا چاہتے ہیں, ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن ہو جس سے کوئی آؤٹ پٹ نکلے, مسئلے کا حل نکلے. جی, مسئلے کا حل نکلے. اس کے لیے پھر انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ وہ ہفتے میں 1-2 دن اسلام آباد بھی آتے ہیں جہاں پہ ان کا کیمپ آفس ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ لاہور آنا چاہیں تو لاہور آ جائیں, اور نہیں تو پھر اسلام آباد میں. یہ کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر کوہستان کے ہمارے جو احباب ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کا پروگرام بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کے وہاں پر علاقے کی بہتری, علاقے کی خوشحالی کے لیے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پریکٹیکل انداز کے اندر بات کرنی ہے. میں کسی بھی افراتفری, سختی اس کے خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو بھی بات ہونی چاہیے ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے, اور ٹیبل ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اور آج بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور کل بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. لہذا آپ آج بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے مسائل کا حل نکالیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے وابڈا کو بھی بہت فائدہ ہوگا. جو واٹر اینڈ پاور ہماری منسٹری ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ابھی ہمارے ساتھ کوہستان کے لوگ کے ساتھ اور وہاں کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ خرچہ اگر کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا وہ اپنا پروجیکٹ لگانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں ان کو ریلیف ملے. اور جو ریلیف ملے وہ ریلیف ان کو چاہیے کہ وہاں کے علاقے کے ڈیولپمنٹ اور اجتماعی جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر ایسا کوئی کام کرے جس سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. سینیٹر صاحب, آخری سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کوہستان میں اس وقت رنجا ہے, دوبیر, کیال, کندیا, یہ علاقے بالکل محصور ہیں. ان میں کھانے کے لیے راشن ان کے پاس نہیں ہے, ان کے بیمار کو لے کے سڑک تک آنے کے لیے راستے تک نہیں ہے.
کوئی ایسے کنٹریبیوشن آپ نے ان کے ساتھ کیا ہو کہ بھائی یہ سڑک کے حوالے سے آپ نے ان کو کچھ پیسے دیے کہ بھائی فی الحال آپ اپنا کام چلا لے، یا راستے کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے یا آپ نے نہیں؟ کیار، رنلیا، دبیر، کندیا؟ دیکھیے میرے پاس جو لوگ بھی جب بھی آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس میں کوئی جو پارٹیسپیشن کر سکتا ہوں کروں، چاہے وہ دبیر ہے، کندیا ہے، یا اور کوئی علاقہ ہے، وہاں پر ضرور اپنی کنٹریبیوشن ڈالوں، چاہے کسی بھی جگہ ہے۔ تو میری بھی ایک لمٹ ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش ہوتی ہے ان دا انٹرسٹ آف کامن پیپل، جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے میری خواہش ہوتی ہے، اجتماعی حوالے سے اگر ہم اس میں کوئی ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں ڈالیں۔ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ نے ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا ہے، شکریہ۔ یہاں تک ہم سمجھتے ہیں، ہم نے کوریج کیا، ڈیم کے کام کو بند کرنا بہت ہی میرے خیال میں غلط کام ہے۔ یہ بڑا ڈیم بن رہا ہے، پورے پاکستان کا دار و مدار آج اسی ڈیم پہ، ڈاسو ڈیم، بھاشا ڈیم۔ تو سینیٹر صاحب کی تجویز بھی آپ نے سن لیا کہ وابڈا نے 1-2 دن رکھا ہے، تو کوہستان کے مشران کو چاہیے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر اسی مسائل کا حل نکالنا چاہیے، تاکہ پورے کوہستان نہیں پورے پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت، اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔